لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے تو باپ دادا کو بھی کوئی خبر نہیں تھی، وہ سارے غافل تھے، وہ سارے بے خبر تھے۔ آگے جو بات کی ہے نا وہ بہت مشکل ہے، لقد حق القول على اکثرهم، 7ویں آیت ہے۔ اصل بات جو قول ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا صحیح ہونا اعلیٰ اکثرین، ان کی اکثریت پر واضح ہو چکا ہے۔ ان کی اکثریت اب اندر ہی اندر جانتی ہے کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم اور یہ بھی ہے کہ ان کی اکثریت ایسی ہے جو اب سزا کی مستحق ہو چکی ہے۔ اللہ کا قول یعنی اللہ کا فیصلہ ان پر باحق نافذ ہو جانا چاہیے، یعنی اب یہ سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں۔ فہم لا یؤمنون، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اکثریت قریش کی کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی امید نہیں لوگوں کی، ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا۔ اگر نبی کا سارا مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں، اور نبی سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو ان لوگوں نے نہیں سننا، اکثریت ان کی نہیں سنے گی، ایک ڈپریسنگ سی بات نہیں ہوگی؟ آپ کو ایک طرف تو مشن دیا ہوا ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں، اور دوسری طرف جس نے مشن دیا اس نے خود ہی کہہ دیا یہ لوگ نہیں ماننے والے۔ اس میں کیا موٹیویشن رہے گی، کیا ہمت رہے گی کہ وہ اپنا کام کرتا رہے؟ ایک چھوٹا سا لفظ ہے یہاں پر، اکثریہم، ان کی اکثریت نہیں مانے گی۔ نبی کی کیا موٹیویشن رہے گی؟ اقلیت، کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں سوسائٹی میں جو ماننے والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ سب کو دیتے رہے دعوت۔ کوئی ابھی انکار کرے گا 6-7 سال بعد 10 سال بعد مسلمان ہو جائے گا، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اکثریت نہیں ماننے والی۔ یہ بہت اہم حقیقت ہے جو نبی کو سکھائی گئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہمارے لیے اسلام کے بارے میں سوچنا آسان ہے، دنیا کا ایک بڑی پرسنٹیج مسلمانوں کی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک دنیا کی حقیقت ہے اسلام۔ اس وقت کیا تھا؟ ایک ہاتھ پہ گنے ہوئے لوگ تھے، کوئی ماننے والا نہیں تھا، اتنی سی موم بتی تھی جو جل رہی تھی، اس کو ایک پھونک سے کو اڑا دے، اتنی سی چیز تھی اسلام۔ اور وہاں بھی اللہ نے خود کہہ دیا کہ دیکھیں آپ کے مشن میں اکثریت نہیں ماننے والی، فہم لا یؤمنون۔ یہ حقیقت کیا بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی تعداد سے متاثر نہیں ہونا۔ وَأَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، مزے کی بات یہ ہے بدر میں ہم کم تھے، بدر میں کم ہونے کے باوجود فرشتوں کی طرف سے مدد آتی ہے۔ نبی کی تعلیم کیا ہے؟ کبھی آپ نے عدد نہیں دیکھنے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے کتنے نہیں ہوئے، نمبرز کی آپ کو فکر نہیں ہے، آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ فَذَكِّرْ انما انت مذکر، آپ یاد کراتے جائیں، آپ کا کام ہے صرف یاد کرانا۔ میں جس سپیس میں ہوں یہ بڑی عجیب سپیس ہے، دین پڑھنے پڑھانے کی جو سپیس ہے نا، یہ بہت عجیب سپیس ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں آپ کے کتنے فالوورز ہیں، آپ کی ویڈیوز کی کتنی ہٹس ہیں، آپ کے فیس بک پہ کتنے فالوورز ہیں، یہ جو آپ ریکارڈنگ کرا رہے ہیں اس کے کتنے ویوز ہوں گے۔ اچھا وہ جو کانفرنس میں جا رہے ہیں آپ کی مین سپیچ ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ ہوں گے، یا آپ کے دن کا سیشن ہے؟ آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں کتنے لوگ آپ کا منیمم؟ میں کبھی کہتا ہوں کہ میں نے سینٹ لوئس جانا ہے یا میں نے اوہایو جانا ہے، تو پہلا ای میل میں جواب سوال آتا ہے آپ کی منیمم آڈینس ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے تمہیں منیمم آڈینس ایکسپیکٹیشن؟ لیکن اس اسپیس میں کیا ہوا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ واٹ؟ نمبرز، کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، کتنے لوگ لائک کر رہے ہیں، کتنے لوگ ویو کر رہے ہیں، کتنے لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں، ہو کیئرس؟ ہمارے نبی کو کیا بتایا گیا ہے؟ اکثریت کی فکر ہی نہ کرو، تمہارا کام کیا ہے؟ یاد کرانا۔ اس سے آگے لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، آپ نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ سبحان اللہ، کہاں وہ ذہنیت تھی جو قرآن نے سکھائی، کہاں ہم پہنچ گئے۔ ایک طرح سے ایک پاپولیرٹی کانٹیسٹ بن گیا، لوگ ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ ایک کمپٹیشن سا ہے، لوگ آ کے مزے کی باتیں کرتے ہیں، وہ جو فلانے ہیں نا ان کی ویڈیو کی زیادہ ہٹس ہیں آپ سے۔ میں کہا اچھا مبارک ہو جی، اور کہو neither does he care nor do I care we don't care، اس لیے کرتے ہیں یہ کام۔ تو یہ چیزیں، یہ شیلو ویو جو ہے نا دین کا، کہ کسی عالم کی حیثیت کیا ہے، اس کی فالوئنگ، کسی اسپیکر کی حیثیت کیا، اس کی فالوئنگ۔ نبی کو کہا گیا فالوئنگ کی فکر نہ کرو، تمہارا مشن ہے، مرسل ہو، تم بھیجے گئے ہو، اپنے طور پہ تھوڑی کر رہے ہو۔ میں کسی شہر میں جاؤں تقریر کروں، کسی ایک انسان نے میرے ساتھ بدتمیزی کر دی، میرے خطبے کے دوران کسی نے اٹھ کے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی،
کچھ الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا. میں کیا کہوں گا؟ ایک تو میں جا رہا ہوں, میں نے واپس یہاں نہیں آنا. زمین آسمان کا فرق ہے. جس چیز کو دعوت کہا جاتا ہے قرآن میں, جس کو ہم دعوت کہتے ہیں, اصل دعوت وہ ہے جہاں آپ وہاں پر جا کر بات کریں جہاں لوگ آپ کی سننا ہی نہیں چاہتے, جن کا آپ کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں, مسجد میں پڑھنا پڑھانا یہ اچھی چیز ہے, اس کو تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو دعوت نہیں کہہ سکتے. دعوت اور تبلیغ کا کام وہاں ان سرکلز میں ہوتا ہے جہاں دین کا نام و نشان نہیں, بالکل نام و نشان نہیں. وہاں جا کر بات کرنی, وہاں جا کر کوئی اچھی بات آگے پہنچانی, وہاں جا کر سنسیئر نصیحت کرنی, یہ نبیوں کا کام تھا.